اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر ہے، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا یہ بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خدا کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف اور کرم ہے، کیونکہ مخلوق کی جان اور مال سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ خالق و مالک خدا کا ہے، اور بندہ اس کی عطا سے صرف مجازی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے باوجود فرمایا کہ صدقہ دینے والا گویا خدا کو قرض دینے والا ہے، یعنی جیسے قرض دینے والے کو اطمینان ہوتا ہے نا کہ اسے اس کا مال واپس مل جائے گا، سیم اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا مطمئن رہے کہ اسے خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً ملے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ملے گا، جو 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی لاکھوں گنا زائد بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے، صدقے سے مال میں برکت اور آخرت میں اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دغدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قرض دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو دغدہ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست اقدس اسے تھام کر عرض کی، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، اور ان کی بیوی اور بچے بھی تھے جو اسی میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے قریب آئے اور اہل خانہ کو آواز دی کہ اے ام دغدہ۔ بیوی نے کہا، جی میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو اس باغ سے نکل چلتے ہیں، ادھر سے نکل چلیں، کیونکہ میں نے اس باغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔